گہریا پیر بنے ہوئے گدی نشین پہ بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، پیر اس کی اتباع لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تمہیں صحیح باتیں بتائیں گے یا تم سے بدعت اور شرکیہ کام کروائے گا جس سے تم جہنم میں جاؤ گے؟ کل کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تم نے ربنا ارنا الذین یضلنا ارنا الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اے ہمارے رب، یہ ہمارے جاہل پیر، یہ ہمارے گمراہ پیر، یہ ہمارے بدعتیہ پیر، یہ ہمارے شرکیہ پیر کو ہمارے سامنے لا کر دو، ہم اس کو اپنے پیر کے نیچے کچل کر جہنم میں ڈالیں گے، اس کے پیچھے ہم جائیں گے جا کر۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. میں سنا آج سے 10-15 سال پہلے میرے پاس ایک مدرسہ میں آئی کہ قاری صاحب یہ کیسے بھائی تھا؟ میں نے بولا کیا ہوا بھائی؟ بولے ایسی ہے کہ صاحب کروٹیں لے لے کے جو ہے نا دیکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے مریدہ ہے تو ان کی عورت سے بائک کی، اور وہ ان کے ہاتھ پاؤں دبا رہے ہیں۔ اب بائک کیسے ہونا چاہیے ابھی تھوڑی دیر کے اندر آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ غیر محرم عورت ہے، آپ کو اس کو سامنے بھی نہیں بٹھانا چاہیے، آپ تو اپنے ہاتھ میں دبا رہے ہو، بلکہ آپ کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے نہیں لگنا چاہیے۔ میرے دوستوں آپ دیکھو یہ پیری مریدیوں کا سلسلہ، گدی نشین، ارے باپ پیر تھے یا دادا پیر تھا، دادا کی بات ابا پیر ہو گئے، اور ابا کی بات بیٹا بھی پیر ہو گئے، اور بیٹا کی بات پوتا بھی پیر ہو گئے۔ گدی نشین کا سلسلہ نہ ہے شریعت میرے دوستوں، نہ ارکان شریعت کی کوئی بھی حصہ اس کی پاس نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھو کہ اس پیر سے، گدی نشین سے اگر کلمہ چھوٹا کلمہ پوچھو تو وہ پڑھ نہیں سکیں گے، 5واں کلمہ پوچھ لو اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، آتی اللہ آتی رسول کیا ہے اس سے پوچھو اس کو نہیں معلوم ہے، بات روم جانے سے پہلے دعا پوچھو اس کو نہیں معلوم ہے، وضو کی بات کی دعا پوچھو نہیں معلوم ہے، کھانے سے پہلے کی دعا پوچھو نہیں معلوم، کھانے کی بات کی دعا پوچھو اسے نہیں معلوم ہے۔ آپ میرے دوستو بتاؤ پھر وہ کیسے گدی نشین پیر بن گئی؟ ابا دادا تھا، پھر ابا، پھر بیٹا، پھر اس کی بات پوتا، پھر پر پوتا، شروع ہو گئے میرے دوستو۔ یہ گدی نشین پیر ہیں، سنت کی کچھ نہیں ہے، بڑی مجمع لگا دیتے ہیں، بہت بڑی مجمع، لاکھوں کی مجمع۔ تو یہ جہالت ہے میرے دوستوں، آپ جہالت پہ ڈوبے ہوئے، حقیقت میں وہ پیر ہے نہیں ہے۔ پیر کس کو کہا؟ جس کے اندر اللہ کی کلام اللہ شریف اور رسول کے حدیث کی علم ہو، اور وہ بھی مدرسے سے علم حاصل کیا ہو یا کسی استاد کے پاس بیٹھ کر میرے دوستوں علم حاصل کیا ہو، ایسے ہونا چاہیے پیر۔ جہاں نہ عالم، نہ قرآن کی علم، نہ حدیث کی علم ہے، میرے دوستوں گہریا پیر بنے ہوئے گدی نشین پہ بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، پیر اس کی اتباع لوگ کر رہے ہیں۔ وہ تمہیں صحیح باتیں بتائیں گے یا تم سے بدعت اور شرکیہ کام کروائے گا جس سے تم جہنم میں جاؤ گے؟ کل کیا ہوگا قیامت کے دن؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم اجمعین ان صبرنا ما لنا من محیص ربنا ارنا الذین یضلون من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ جب تم جہنم میں جاؤ گے شرکیہ کام کی وجہ سے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی، رسول کی سنت کی جو ہے نا اتباع کے خلاف جب کام کرتے رہو گے، شریعت کے خلاف جب کام کرتے رہو گے میرے دوستو کہاں جاؤ گے؟ سیدھی جہنم میں۔ پھر اسی وقت میں پیر صاحب کی گریبان پکڑ کے بولے گا بھائی آجا ہمیں نکل یہاں سے، کس جہنم میں ڈلوا دیا؟ ہم تو نہ سمجھ تھے، ہم تو نہ سمجھ تھے، بیوقوف تھے، بے عقل تھے، لیکن تو عقل مند تھا نا، اتنی لاکھوں لوگوں کی تو مرید کرنے والے۔ تو کہیں گے کیا؟ لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء اجزینا ان صبرنا ما لنا من محیص۔ اللہ نے تو خود ہمیں ہدایت دی دیا، ہم تمہیں ہدایت کی راستہ کسی دکھاتے ہیں، ابھی صبر کرو یا نہ کرو، اسی میں چلنا ہے۔ تم نے ربنا
أرنا اللذين يضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. اے ہمارے رب، یہ ہمارے جاہل پیر، یہ ہمارے گمراہ پیر، یہ ہمارے بدعتیہ پیر، یہ ہمارے شرکیہ پیر کو ہمارے سامنے لا کر دو، ہم اس کو اپنے پیر کے نیچے کچل کر جہنم میں ڈالیں گے، اس کے پیچھے ہم جائیں گے جا کر. کیا ہوگا پھر پیر صاحب کی جواب؟ آئیے میرے دوستوں، اب عورتوں کی بیعت کے متعلق آ گئی بات. یا ایھا النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يشركن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن. اے نبی، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جب کوئی مومنہ عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں علی اللہ یشرکنا، تو اب ان سے سب سے پہلے یہ وعدہ لیں کہ باللہ شیئا، کہ کسی اللہ سے کسی کو شریک نہیں کرے گا، نہ کچھ شرکیہ کام کریں گے، نہ افعال میں، نہ قول میں میرے دوستوں، نہ فعل میں، کسی بھی چیز میں، نہ ہی اللہ کی صفات میں، کسی صورت میں اللہ سے شرک نہیں کرے گی. دوسرا نمبر، ولا یسرقنا، چوری نہیں کرے گی، ولا یزنینا، وہ زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنے اولادوں کو قتل نہیں کرے گی. کیوں بھائی؟ آر کی وجہ سے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے ایام جاہلیت میں؟ ایام جاہلیت میں اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. اب بعض لوگ میرے دوستوں کے فقرا محتاجی کی وجہ سے اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو کہا کہ قتل نہیں کریں گے اپنے اولادوں کو بھی، حالانکہ وہ خود رازق بن جاتے ہیں. اللہ فرما رہا رازق تو میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، تو دیتا ہے، تو رازق بن جا رہا ہے. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان نہ باندھیں گے. مطلب یہ کہ بدکاری کے نتیجہ میں جو بچہ، جو اولاد پیدا ہوئے ہے، کسی کی طرف منسوخ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس میں جھوٹ پائی جاتی ہے، اور اس میں میرے دوستوں جھوٹا دعویٰ ہوتی ہیں، جھوٹا الزام ہوتی ہے. ابھی دین کے جگہ ہمارے پاکستان کی ایک سیاستدان ان کی لڑکی کہا کہ میں ان کی لڑکی ہوں. اب پتہ نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی لڑکی نہیں، وہ لڑکی ہے، وہ کہتا ہے وہ میرا لڑکی نہیں. پتہ نہیں بھائی نکاح کیا ایسے پیدا ہو گئی، یہ بھی نہیں معلوم. اب یہ ولا یاسین کا فی معروف، وہ نیکی کی کام میں آپ کی نافرمانی یہی کریں گے. فرمایا اگر بیعت کے لیے آنے والی عورتیں ان شرائط پر پوری اترتی ہے تب آئیے ہننا، تو آپ ان سے بیعت کر لیں، آپ ان سے بیعت کر لیں. ابھی دیکھیں میرے دوستوں، بیعت کے مختصر باتیں میں بتا دیتا ہوں. بیعت کا مطلب پیر کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا. مردوں کے لیے سن لیں، پیر کی ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھنا اور اپنے آپ کو عہد کرنا کہ سنت رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے اجتناب کریں گے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. میرے دوستوں ارکان اسلام کے اوپر پابند رہیں گے نہ. میرے دوستوں ہمیشہ وہ زکات بھی ادا کریں گے، اپنا مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی بھی کریں گے. اب یہ مردوں کی بیعت ہو گئی. عورتوں کی بیعت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت آئی کہ میں اللہ کے رسول سے ہاتھ ملانا چاہتی ہوں بیعت کے لیے. اب اللہ کے 100 کے لیے جو قانون ہے ایک کے لیے بھی وہی قانون ہے، 100 کے لیے جو قانون ہے ایک کے لیے بھی وہی قانون ہے. کہ اللہ کے رسول ان سے ہاتھ ملا نہیں، اللہ کے حکم ہے. پھر اللہ نے کیا فرما دی میرے دوستوں کہ بھائی یہ ہے بیعت کے لیے کہ اگر وہ نہیں مان رہی ہے یہاں تک کہ اولاً تو کہ ان کو جو ہدایت دی جا رہا ہے بس کے پر عمل کرے، نہیں تو برکت کے لیے، تبرک کے لیے کہ اللہ کے ایک برتن لی جائے، اس میں پانی رکھے، اس میں ہاتھ ڈالیں پھر صاف، اور پھر وہ عورت جو بیعت ہونا چاہتی ہیں اسی پانی میں ہاتھ ڈالے. ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں آئی. اور یہ نہ ہو تو ایک لمبے چادر جیسے پگڑی ہے، جیسے رومال ہے، وہ پکڑا دیا، پیر صاحب نے اس کو پکڑا، ان کے مریدان اس کو پکڑ لیں.
بیعت کی یہ طریقہ ہے. یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ بھائی عورتوں کو سامنے بٹھا کے بیعت کرو اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ بھی ملاؤ, ان کی سر میں بھی ہاتھ پھرو, پھر الٹا لے ہی جاؤ اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں بھی دباتے رہو. خبیث تو پی رہے شیطان ابلیس, اور تو پی رہے شیطان ابلیس. رسومیات پیر میرے دوستوں رسومات میں پابندی کرنے والے, سنت کے خلاف کام کرنے والے, شریعت کے خلاف کام کرنے والے. آج ایک بات میرے دوستوں, تھوڑی سی بات رہ گئی, آئندہ جمعہ کو بتا دوں گا.